حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوروں سے نکاح۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوان قابل قدر صحابی تھے۔ ان کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں عجیب و غریب انداز سے نقل کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام اعزاز الدین ابن الاسیر رحمہ اللہ نے اسد الغابہ کے اندر مفصل طور پر نقل فرمایا ہے۔ اس مفصل روایت کا خلاصہ یہ کہ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت کالے اور نہایت بدصورت تھے۔ انہوں نے اپنی شادی کے لیے مدینہ منورہ کے ہر قبیلے میں پیغام پیش کیا اور بڑی کوششیں کیں، مگر ان کی بدصورتی اور ان کے زیادہ کالے ہونے کی وجہ سے کسی نے اپنی لڑکی ان کو دینا پسند نہیں کیا۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا میرا کالا پن اور بدصورتی مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ اور رسول پر ایمان لا چکے ہو اور تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر چکے ہو تو ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ اللہ کے ہاں تمہارا بہت بلند مقام ہوگا۔ تو حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کر اپنا ایمان ثابت کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جو آپ کی مجلس میں نہیں آتے، دونوں قسم کے لوگوں کے ہاں میں نے اپنی شادی کا پیغام دیا، لیکن میری بدصورتی کی وجہ سے کوئی بھی اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مدینہ منورہ کی سب سے خوبصورت اور سب سے باعزت گھرانے کی پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی منتخب فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عمیر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان کی لڑکی جو سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ سمجھدار ہے، اس کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا، اور تم جا کر عمیر بن وہب ثقفی کو میرا پیغام سنا دینا کہ ان کی لڑکی کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر لڑکی کے ماں باپ کو اطلاع دی تو ماں باپ نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور واپس کر دیا۔ جب لڑکی نے یہ منظر دیکھا تو ماں باپ سے کہنے لگی کہ اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف وحی نازل نہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے بچیے، میں تو اپنے لیے اس کو پسند کرتی ہوں جس کو اللہ اور رسول نے پسند فرمایا۔ اس لڑکی کے بھی کمال ایمان کی انتہا ہو گئی کہ اس نے دلوں کو دیکھا، صورت کو نہیں دیکھا، اللہ اور رسول کی خوشی کو دیکھا۔ جب لڑکی کے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے میرا بھیجا ہوا آدمی واپس کر دیا؟ تو انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا اور توبہ کی اور عرض کیا، ہم کو شبہ ہوا کہ انہوں نے کہیں جھوٹ نہ کہا ہو، تو ہم آپ کے تابع ہیں اور ہم ان کو اپنی لڑکی دیتے ہیں۔ چنانچہ ماں باپ نے اپنی چہیتی بیٹی کو حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، اور لڑکی نے ماں باپ سے کہا تھا کہ جب اللہ اور رسول کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں کسی کو اختیار نہیں رہتا۔ لڑکی نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور کسی مرد مومن اور عورت کے لیے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں رہتا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے لیے بازار سے کچھ سامان خریدنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی اثناء میں جنگ کا اعلان ہوا تو انہوں نے بیوی کے لیے سامان خریدنے کے بجائے اسی پیسے پر تلوار، نیزہ اور گھوڑا وغیرہ جنگی سامان خرید لیا اور جنگ میں جا کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر مبارک کو اپنی گود میں لیا اور پھر اس کی تلوار اور گھوڑا وغیرہ ان کی بیوی کے پاس بھیجا اور ان کے سسرال والوں سے کہلا بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری لڑکی سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں سے آخرت میں اس کی شادی کرا دی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ظاہری اور خوبصورتی کو نہیں دیکھتا بلکہ اندرونی سیرت اور قلوب کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔